اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اپنی گفتگو میں دوسروں پر طنز کرنا یا مزاحیہ انداز اختیار کرنا اپنی عادت نہیں ہے، لیکن صبر و برداشت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے آموختہ بلکہ سوختہ قسم کے سیکولر اپنی تمام تر دانشورانہ صلاحیتوں کے باوجود گدھے کے سر پر سینگ تو نہیں ڈھونڈ سکے، لیکن اب انہوں نے اپنے نیم مذہبی نیم سیکولر سہولت کاروں کو اس کام پر لگا دیا ہے کہ اس بات پر غور و خوض کریں کہ چمگادر روز روشن میں دیکھ سکتی ہے یا نہیں، حالانکہ دروں بینی سے ان کا یہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا۔ ہم نے یہ فلسفہ احمد اعجاز کی کتاب پر خورشید ندیم کا تبصرہ پڑھ کر جا رہا ہے، اس لیے کہ ان پڑھوں کے پاس جار جنکار کے سوا ہوتا کیا ہے۔ احمد اعجاز کی پہلی کتاب شناخت کا برہان تھی، اور اب انہوں نے ایک کتاب پاکستانی ریاست کا نظریاتی سراب سپرد قلم کی ہے، جس پر تبصرہ کرتے ہوئے خورشید ندیم رقم تراز ہیں کہ احمد اعجاز ابھی تک نہیں جان سکے کہ پاکستان مسلم اشرافیہ کے مفادات کا تقاضا تھا یا مسلمان اپنی تہذیبی شناخت کے لیے الگ وطن حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اس پر ہمیں نوشہ کا یہ شعر یاد آ رہا ہے: ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہوتے تک۔ خورشید ندیم کے بقول احمد اعجاز ان چند لکھنے والوں میں سے ہیں جو پاکستان کے قیام کو وسیع تر سماجی تناظر میں دیکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ اتنا سادہ تاریخی عمل نہیں ہے جس طرح بیان کیا جاتا ہے۔ حیرت اس بات پر ہے کہ پھر احمد اعجاز خود انتہائی سادگی اور بے تکلفی سے قیام پاکستان کو شناخت کے بحران کا نتیجہ قرار دے دیتے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ قیام پاکستان کا محرک یعنی اس کے قیام کی بنیاد صرف اور صرف مذہب تھی، دوسری کوئی وجہ یا بنیاد سرے سے تھی ہی نہیں، لیکن دن کے اجالے میں ہی نہیں، رات کی تاریکی میں بھی ہر غیر متعصب، غیر جانبدار، غور و فکر کرنے والے شخص کے سامنے یہ تاریخی حقیقت آ جائے گی کہ بر صغیر کے مسلمان کو اگرچہ معاشی اور سماجی مسائل بھی درپیش تھے، لیکن تقسیم کا اصل سبب دو قومی نظریہ تھا۔ یہ دو قومی نظریہ ہندوستان کے ریلوے اسٹیشنوں پر بھی دکھائی دیتا تھا، جب ایک آواز لگتی تھی ہندو پانی اور دوسری آواز لگتی تھی مسلمان پانی۔ ہماری رائے میں قیام پاکستان کی مذہب کے علاوہ جو وجوہات بھی تھیں، وہ معاشی ہوں یا سماجی، بالآخر مذہب سے جڑ جاتی ہیں۔ مثلاً یوں کہ 1937 کے انتخابات میں کانگریس کامیاب ہوئی اور مسلم لیگ ناکام ہو گئی۔ کانگریس نے ہندوستان کے تمام 11 صوبوں میں حکومتیں بنائیں اور مسلمانوں پر معاش تنگ کر دی۔ انہیں تجارت نہیں کرنے دیتے تھے، انہیں ملازمت نہیں دیتے تھے، جس سے بالآخر مسلمانوں کی آنکھیں کھل گئیں، اور اس نے 1946 کے انتخابات میں مسلم لیگ کو ووٹ دیا۔ ہمارے سیکولر بھائی کہتے ہیں کہ ثابت ہوا کہ پاکستان کے قیام کی وجوہات معاشی تھیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ ظلم، یہ زیادتی کس بنیاد پر کس نے کس کے ساتھ کی؟ ظاہر ہے مذہب کی بنیاد پر ہندو نے مسلمان سے کی، تو بنیادی وجہ مذہب ہی بنی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کے بارے میں یا ناصر کہتے ہیں کہ یہ نعرہ کبھی مسلم لیگ کے سٹیج سے سرکاری طور پر لگا ہی نہیں تھا۔ چلیے مان لیتے ہیں، لیکن مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ، یہ نعرہ تو مسلم لیگ کا سرکاری نعرہ تھا یا نہیں؟ پھر نظریہ پاکستان اسلام کیوں نہیں تھا؟
اور یہ بھی سن لیجئے کہ پاکستان کا مطلب کیا والا نعرہ اگر غیر سرکاری ہی تھا اور مسلم لیگ نے اس کو اون نہیں کیا تھا، تب بھی آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ کیا اس غیر سرکاری نعرے نے مسلمانان ہند میں جو جوش و جذبہ اور ولولہ پیدا کیا وہ یہ نعرہ لگانے سے پہلے تھا؟ یہی وہ نعرہ تھا جس نے کانگریسی لیڈروں کو پسپا کر دیا تھا اور انہیں بادل ناخواستہ پاکستان کا مطالبہ تسلیم کرنا پڑا تھا۔ نظریہ پاکستان کے حوالے سے فکری انتشار اور ابہام اس لیے بھی پیدا ہو گیا ہے کہ اکثریت نے اسلام کو صرف مذہب سمجھ لیا ہے، حالانکہ اسلام ایک دین ہے جو ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یعنی اسلام انسان کے صرف انفرادی معاملات پر بحث نہیں کرتا، بلکہ اسلام انسانی زندگی کے اجتماعی گوشوں میں بھی اللہ کے قانون کے نفاذ کا تقاضا کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ ہماری عدالتوں میں بھی شرعی قانون نافذ ہوں، پارلیمنٹ میں فیصلے بھی اسلام کی روشنی میں ہوں، ہماری معاشرت بھی اسلامی بنیادوں پر قائم ہو، ہماری سیاست بھی اسلامی ہو اور ہماری معیشت بھی اسلامی ہو، ہمارے سماج کا ڈھانچہ بھی اسلامی اصولوں پر کھڑا کیا جائے۔ ہم اس بات کا اعادہ کیے دیتے ہیں کہ احمد اعجاز جیسے لوگوں کے ذہنوں میں فکری انتشار اور خلفشار اسی وجہ سے پیدا ہو گیا ہے کہ وہ اسلام کو فرد کا انفرادی معاملہ سمجھتے ہیں اور سماج، سیاست اور معیشت کو اسلام سے الگ سمجھتے ہیں، اور اسی وجہ سے ایسے لوگ مذہب کو سماجی و سیاسی شناخت کے عمل میں فیصلہ کن عامل کے طور پر قبول کرنے پر آمادہ نہیں۔ دین کو سماج سے الگ سمجھنے کا نتیجہ ہے کہ ایسے لوگ اس قسم کی باتیں پھیلاتے ہیں کہ قرارداد مقاصد کے بعد گاڑی پٹری سے اتر گئی۔ سوال یہ ہے کہ کیا قرارداد مقاصد کے مندرجات پر عمل درآمد ایک دن کے لیے بھی ہوا؟ کیا کبھی بھی پاکستان کے آئین اور قوانین صحیح اور حقیقی معنوں میں اسلامی رہے؟ کیا کبھی پاکستان میں اسلام عملی طور پر نافذ ہوا؟ سوال یہ ہے کہ گاڑی پٹری پر چڑھی کب تھی کہ اتر گئی؟ حقیقت یہ ہے کہ قرارداد مقاصد کا پاس ہونا مسلمانوں کی اسی خواب کی طرف پہلا قدم تھا جو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر مسلمانوں نے دیکھا تھا۔ خدا را سوچئے، بنگالیوں اور پختونوں میں کوئی ایک قدر بھی مشترک تھی؟ زبان مختلف، بود و باش مختلف، لباس مختلف، رسم و رواج مختلف، گویا از سرتا پا مختلف، لیکن مذہب نے انہیں ایک قوم میں پرو دیا تھا۔ حالانکہ سرحدی گاندھی عبدالغفار خان نے ایری چوٹی کا زور لگایا کہ صوبہ سرحد کو پاکستان سے الگ رکھا جائے، وہ وہاں کے پاپولر لیڈر تھے، لیکن ریفرینڈم میں اس علاقہ کے عوام نے ان کی ایک نہ سنی اور نظریہ کی بنیاد پر پاکستان کو ووٹ دیا۔ انہوں نے در حقیقت نظریہ پاکستان کو ووٹ دیا، انہوں نے اسلام کو ووٹ دیا۔ لہٰذا 1500 کلومیٹر کے فاصلے اور ان تمام سیاسی سماجی تفاوت کے باوجود مذہب نے انہیں جوڑ دیا۔ لیکن جب ربع صدی گزرنے کے باوجود ہم نے اس نظریہ کو عملی تعبیر نہ دی، نظریہ کاغذوں اور قراردادوں میں سوکھتا رہا، تب بالآخر وہ سیمنٹ یعنی اسلام جس نے عوام کو جوڑا ہوا تھا بیچ میں سے نکل گیا تو ملک دو لخت ہو گیا۔ کیا 1971 کے سانے کے بعد سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت تھی کہ کس شے نے 1947 میں ہمیں جوڑا تھا اور 1971 میں ہم کیوں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے؟ ہمارے سیکولر اور ان کے سہولت کار اصرار کرتے ہیں کہ اس قوم کا فکری انتشار پاکستان کو قرارداد مقاصد کے ذریعے مذہبی شناخت دینے سے پیدا ہوا۔ ایسے لوگ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ صرف قرارداد مقاصد پاس ہونے سے نظریہ پاکستان کو عملی تعبیر نہیں مل سکتی تھی، کیونکہ اسلام تو کبھی عملاً نافذ ہوا ہی نہیں، گویا جس بنیاد پر یہ قوم بنی تھی وہ بنیاد ہی ختم کر دی گئی، تو ظاہر ہے عمارت غیر مستحکم ہو گئی اور نظریاتی انتشار پیدا ہوا، نسلی اور علاقائی تعصبات بھی پیدا ہوئے، سماجی اونچ نیچ بھی ختم نہ ہو سکی اور ملک مسائل کی آماج گاہ بن گیا۔ ستم ظریفی دیکھیے کہ
کہ پاکستان کی نظریاتی اساس کو سمجھنے میں ہمارے محققین اور دانشوروں کے مقابلے میں ایرانی مفکر ڈاکٹر علی شریعتی پاکستان کی معنویت اور مقصدیت کا کس قدر واضح شعور رکھتے تھے کہ ڈاکٹر شریعتی اسے علامہ اقبال کا منتہائے مقصود قرار دے کر تصور پاکستان کی وضاحت یوں کرتے ہیں۔ اقبال کی خواہش تھی کہ پاکستان 20ویں صدی میں اسلام کا ایک عظیم اور نیا ترجمان بنے، اور اس اعتبار سے پاکستان صرف مسلمانوں یا مشرق ہی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ عالم بشریت کی ضرورت ہے۔ وہ عالم بشریت جس کا نصف حصہ مشرق میں پلا بڑھا تھا اور ارتقاء پذیر ہوا، اور نصف حصہ مغرب میں۔ یہ دونوں حصے کامل بشریت کا ایک ناقص نمونہ ہیں۔ عالم بشریت اس پرندے کی مانند ہے جس کا ایک بازو مشرق میں اور دوسرا مغرب میں ٹوٹ کر گرا پڑا ہے۔ اس پر شکستہ اور زمین پر پڑے ہوئے پرندے کے دونوں بازوں کو اپنی جگہوں پر جوڑنے کا نام اسلام ہے، تاکہ یہ دونوں بازو بقول اقبال شرق حق را دید و عالم را ندید، غرب در عالم خزید از حق رمید، ایک دوسرے کے ہم آہنگ اور ہم انداز ہو کر ارتقاء کی راہ پر گامزن ہوں۔ اسلام کی قسمت خود ہی اس پرندے کی قسمت سے دو چار ہو گئی ہے، اس لیے اقبال کی یہ کوشش ہے کہ اس کی تشکیل جدید کی جائے۔ اگرچہ یہ علامہ اقبال پر بہت بڑا ظلم ہوگا کہ ان کا کسی بھی سطح پر آج کے دانشوروں سے تقابل کیا جائے، لیکن ان دانشوروں کو محض آئینہ دکھانے کے لیے عرض ہے کہ علامہ اقبال نے مغرب کو اس کی پوری جوانی میں دیکھا، جب دنیا پر اس کا عسکری اور تہذیبی غلبہ پورے زوروں پر تھا، جب سامراجی قوتوں کو چیلنج کرنے والا ڈونڈے سے نہیں ملتا تھا، انگریز سامراج کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اور امریکی استعمار جوانی کی دہلیز پر کھڑا دنیا کو چیلنج کرنے میدان میں اترنے کو تھا۔ مسلمان اور مغلوبیت مترادفات تھے۔ سر سید ان سے پہلے اس قوت کے سامنے نظری طور پر بھی سرنڈر کر چکے تھے۔ اقبال نے اسے نظری اور فکری طور پر قبول نہ کیا بلکہ اسے چیلنج کیا، اسے ایک ایسا آشیانہ قرار دیا جو ناپائیدار شاخ پر بنایا گیا تھا۔ یہ بات تو اب روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے، اور گریال یہ بتا رہا ہے کہ اب مغرب عسکری و نظری لحاظ سے قوت کھو رہا ہے۔ شاید یہ بات فی الوقت بڑی عجیب لگے، لیکن وقت ثابت کرے گا کہ وقت ان کے ہاتھوں سے 21ویں صدی کے آغاز ہی میں سرکنا شروع ہو گیا تھا۔ اپنے دانشوروں کی خدمت میں یہ گزارشات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب معذرت خانہ رویہ اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں ٹامک ٹوئیاں مارتے ہو، خود کو بھی دھوکہ دیتے ہو اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہو؟ احساس کمتری کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ کیوں نہیں تسلیم کرتے اور ڈٹ کر کہتے کہ پاکستان ایک نظریہ نے جنم دیا تھا، یہ نظریہ اسلام تھا؟ یہ تصور ہی احمقانہ ہے کہ اسلام کو نظریہ پاکستان سمجھنا یا قرارداد مقاصد کو منظور کرنا ہماری ناکامی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ نظریہ پاکستان کو عملی تعبیر نہ دی گئی اور نہ ہی قرارداد مقاصد پر رتی بر عمل ہوا۔ حقیقت میں یہ بے عملی ہماری ناکامیوں کا باعث بنی۔ بحران شناخت کا ہرگز نہیں ہے، بحران مردان کار کا ہے، بحران اور فقدان مومنین صادقین کا ہے جو عمل صالح کے لیے ڈٹ جائے۔ ضرورت ایسے مجاہدین کی ہے جو اپنا سینہ ان مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے کھول دیں جو پاکستان کو عملی اور حقیقی اسلامی ریاست بنانے کے راستے میں حائل ہیں۔ پاکستان میں نظریہ پاکستان کی مثال اس پودے کی سی بنا دی گئی ہے جسے زمین میں لگایا تو گیا، لیکن نہ کبھی اسے پانی دیا گیا، نہ اس تک دھوپ پہنچنے دی گئی، نہ جگہ جگہ منہ مارتے آوارہ جانوروں سے اس کی حفاظت کی گئی۔ پھر کہیں کہ پودا پھلنے پھولنے والا تھا ہی نہیں اور ثمر آور نہیں ہوا، تو اس سے بڑا جھوٹ، دجل اور فریب اور کیا ہوگا؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔